بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال تعالی ولا يزالون مختلفین الا ما رحم ربک صدق اللہ العظیم۔ شریعت نے بہت سارے موضوعات پر انسانی ضرورت کے رہبری کی ہے، ایسے ہی اختلاف کے حدود ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے، ایک تنظیم کی دوسری تنظیم سے، ایک مسلک کی دوسرے مسلک سے رائے جب الگ ہو جاتی ہے تو اسلام نے رہبری کی ہے کہ اختلاف کے وقت اخلاق کیا ہونے چاہیے، ضابطہ کیا ہونا چاہیے، حدود و قیود کیا ہونا چاہیے۔ بہت لکھا ہے علماء نے ادب الاختلاف پر عربی زبان میں، اردو زبان میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اختلاف کے حدود و قیود۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسلامی سیاست نامی کتاب میں کہ رائے کا فرق ہونے کے باوجود اکابر کیسے حدود میں رہا کرتے تھے۔ واقعی پڑھنے کی کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وحدت امت، اور قریبی زمانے میں مولانا محمد اسحاق صاحب ملتانی نے اکابر کے واقعات کو جمع کیا کہ اختلاف کے باوجود، شدید اور سنگین اختلاف کے باوجود، اکابر کے باہمی محبت کے واقعات، اکابر کے باہمی محبت کے واقعات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کی تحقیق اور تخریج کی ہے حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب دامت برکاتہم نے، الائتلاف فی اقسام الاختلاف، اور حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ان واقعات کو نقل کیا کہ صحابہ میں رائے کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں زبان اور دل کیسے حد میں رہتی تھی۔ زبان اور دل کو گندا ہونے نہیں دیا جاتا اگر کسی سے رائے کا فرق ہو جاتا۔ افرادی اور جماعتی زندگی میں، خاندانی اور تنظیمی زندگی میں بہت زیادہ بے اعتدالیاں ہیں۔ الیکشن کے دن، الیکشن سے پہلے
جس قسم کا رائے کا انتشار، اور سیاستدان تو جو کچھ کرتے ہیں ان کی عادت ہے، لیکن دیندار اور دین پسند سمجھے جانے والے طبقے کی زبان درازیاں یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ الیکشن ختم ہو جائے گا، ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ حکومت اور سیاست تو آنی جانی چیز ہے، ایمانی اخوت کو تو مت بھولیے، اپنے عالمانہ وقار کو تو مت چھوڑیے۔ حکومتوں سے کیا زیادہ توقع کی جائے گی جب کوئی چھوٹا شیطان بڑا شیطان اپنی استعداد کے مطابق اپنے چاہنے والے حلقے کے مطابق رائے دے کر خاموش ہو جائیے۔ غیبتوں کا بازار، چغلیوں کی مجلسیں، بہتان اور الزام تراشی کے کلپس، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ مذموم ہے، یہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ایمان والوں کی جمعیت اور وحدت کے لیے تباہ کن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، اور ہر اتحاد محمود اور پسندیدہ نہیں ہے۔ باطل پر اتحاد ہوتا ہے، ناجائز ہے، حق کے لیے اختلاف ہوتا ہے، جائز ہے، لیکن دوستی اور دشمنی میں اعتدال۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الائتلاف فی اقسام اختلاف میں بتلایا ہے کہ اختلاف کفر اور شرک کے بھی ہوتے ہیں، اختلاف سنت اور بدعت کا بھی ہوتا ہے، اختلاف افضل غیر افضل کا بھی ہوتا ہے، اختلاف مکروہ اور مستحب کا بھی ہوتا ہے، اختلاف مزاجی فرق کا بھی ہوتا ہے، اختلاف اجتہاد کے طرز اور اسلوب کے فرق کا بھی ہوتا ہے۔ ان اختلافات کو حد میں رکھا جانا چاہیے۔ جیسے رنگ کا اختلاف ہے، سب کے رنگ ایک جیسے نہیں، آنکھوں کی پتلی الگ الگ ہے، انگلی کے پوروے الگ الگ ہے، مزاج اور سوچ بھی الگ ہو سکتی ہے۔ کسی ایک سے ذاتی اختلاف کی وجہ سے پوری جماعت سے بدگمان ہونا، رائے کا اختلاف اتنا کہ آدمی مشورے کے لیے بیٹھ نہ سکے، رائے کا اختلاف اتنا کہ ذاتیات پر اتر جائے، یہ ہرگز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا رائے کا فرق اخلاص والا نہیں کر سکتا ہے کہ ذاتیات پر اتر جائے۔ مخلصین کا اختلاف للہیت کے لیے رائے کا فرق رکھنے والے حق پر اشتراک بھی کیا کرتے تھے اور حق پر تعاون بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں کا لین دین بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی رائے کا فرق دوسروں کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ واقعات ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے ہیں تو وہ اپنے مسلک کے مطابق نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں،
ان کے احترام کی وجہ سے۔ واقعات ہیں حضرات صحابہ، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، جلیل القدر قسم کے علماء ہیں، زبردست علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ مسائل میں رائے کا فرق ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی ایک دوسرے کے لیے محاذ آرائی کی ہو، جتھا بندی کی ہو، غیبتوں کا بازار گرم کر دیا ہو، انہوں نے تو مشہور زمانہ ظالم حجاج کی غیبت کو بھی پسند نہیں کیا، اور مشہور زمانہ ظالم حجاج بن یوسف پر بھی بہتان اور الزام کو جائز نہیں سمجھا۔ وہ ظالم اپنی جگہ پر ہے، تمہیں الزام لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بے بنیاد بے دلیل ان پر کسی بہتان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سنجیدہ طریقہ، اس کا مسلمہ طریقہ، مفید طریقہ، اکیلے میں ملاقات کیجیے، اکیلے میں رہبری کیجیے۔ اور اگر آپ امید نہیں ہے کہ اکیلے میں کوئی بات چیت ہو پائے گی تو پھر جس مصلح سے وہ سن سکتا ہے اس مصلح سے اس کی اصلاح کروائیے، اور اگر وہ کسی اور مصلح سے بھی سن نہیں سکتا ہے تو اجتماعی طور پر ایسے بول دیجئے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ فلانے کو طعنہ دیا جا رہا ہے، اور جس کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں سمجھا بھی نہیں سکتے، کسی مصلح سے سنوا بھی نہیں سکتے، اجتماعی طور پر بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تو اب اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تنہائی میں دعا کر دیجئے۔ اب تنہائی میں دعا کرنے والے کم ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں غیبت کرنے والے زیادہ ہیں، نصیحت کرنے والے کم ہیں، شکایت کرنے والے زیادہ ہیں۔ اکابر تو محتاط رہتے ہیں، لیکن اصاغر محتاط نہیں رہتے ہیں۔ فاصلے اور بڑھانے کا ذریعہ دعوت مذہب کی دی جاتی ہے، مسلک کی نہیں دی جاتی ہے۔ اپنے مسلک کا دفاع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے مسلک کی دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ ہر دین کے کام کرنے والے کو مخلص سمجھیے، ہر دین کے کام کرنے والے کو معاون سمجھیے۔ اس نے جنازہ اٹھانے میں میرا تعاون کر دیا، اسلام کا جنازہ اٹھانے میں، اس نے اسلام کی عمارت کی تعمیر کرنے میں میرا تعاون کر دیا۔ یہ ختم نبوت والا، یہ جمعیت والا، یہ تبلیغی جماعت والا، یہ مدرسے کے چلانے والے، یہ مکاتب کے آباد کرنے والے، یہ بیت المال کی ذمہ داری اٹھانے والے، یہ سب اسلام اور شریعت کے مختلف شعبوں کو آباد کر رہے ہیں، میرے اوپر محسن ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں ان کے کام میں بھی حصہ لے لیتا۔ تنگ نظریاں فرقے بناتی ہیں، تنگ ظرف لوگوں سے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں، بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، بڑے کام بڑے اخلاق والوں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے اختلاف سے دشمن کو فائدہ نہ ہو جائے، اتنی عقل تو ہونی چاہیے، اتنی بھی نفسانیت ذہن و دماغ پر چڑھ نہ جائے کہ میرے اختلاف کے نتیجے میں دشمن کو فائدہ ہو، دشمن اپنا راستہ بنا لے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آئی، اسرائیل کے امریکہ کے بم نے وہ نقصان نہیں پہنچایا
جو امت مسلمہ کے داخلی انتشار نے نقصان پہنچایا۔ اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہماری انرجی اور ہماری توانائی افضل غیر افضل اور داخلی انتشار پر اتنی لگ جاتی ہے کہ طاغوت اور کفر سے مقابلے کے لیے توانائی اور طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ ہر آدمی، ہر ہندوستانی 100% ڈاکٹر بھی ہے، ہر ہندوستانی انجینئر بھی ہے، اور ہر ہندوستانی سیاستدان بھی ہے۔ کبھی کسی کو چپ ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی مسئلے کے پوچھے جانے پر مفتی بھی ہے، چاہے اردو نہ جانتا ہو، چاہے قرآن ناظرہ پڑھنا نہ جانتا ہو، چاہے سیاست کی سین لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن ایسی رائے، ایسی خود رائے، ایسی خود رائی کہ میری رائے رائے نہیں ہے، وحی ہے، میری رائے رائے نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرا علم اور تجربہ اتنا پختہ ہے۔ یہ کیسے پاگلوں کی جنت ہے، یہ کیسے بیوقوفوں کی دنیا ہے جو کسی ایک جگہ پر متحد ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ اتنی انرجی، اتنی جذباتیت کسی کے شکیلی بننے پر نہیں ہوئی، کسی کے فیاضی بننے پر نہیں ہوئی، کسی کے قادیانی بننے پر نہیں ہوئی، کسی بیٹی کے مرتد ہونے پر اتنا جوش نہیں آیا، اپنے گاؤں کے مکتب کے اجڑنے پر اتنی فکر قوم کی نہیں ہوئی، اپنے علاقے کے بچوں کی بری عادتوں پر اس قدر قوم کا درد پیدا نہیں ہوا۔ ساری درد مندی، سارا جوش، سارا قوم کی خدمت کا درد 5 سالہ ایک مرتبہ ہونے والے الیکشن کے موقع پر ہی آیا۔ تبھی گھروں پر جانے کی ضرورت سمجھ میں آئی، تبھی علماء سے ملاقات کی ضرورت سمجھ میں آئی۔ یاد رکھیے، ایک انتخاب میں کچھ نہیں ہوگا، ایک الیکشن میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ کی پسندیدہ پارٹی آئے یا آپ کی ناپسند پارٹی آئے، اس کی وجہ سے قوم کی اخلاقی خرابیاں، اس کی وجہ سے قوم کی ناخواندگی، اس کی وجہ سے قوم کی پسماندگی، اس کی وجہ سے قوم کا رسم و رواج کی غلامی، یہ ایک الیکشن میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نہ ہی سیاست ہی سارے مسئلے کا حل ہے۔ قوم کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے کرنے کے کام ہیں، اسلام کے زندہ کرنے کے لیے کرنے کے بہت سے کام ہیں، مختلف شعبوں کے نشأت ثانیہ اور احیاء کے لیے بہت سے کام ہیں، ان سارے کاموں کی طرف بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ بہت لمبی منصوبہ بندی اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ لانگ ٹائم، طویل المدت، جب اجتماعیت کے ساتھ من حیث القوم تبلیغی اور ترجیحی موضوعات کو طے کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے، تبھی قوموں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ مقاصد پر توجہ دیجیے، مسالک پر نہیں، وسائل پر نہیں، مقاصد پر توجہ دیجیے، اسلام کے اصولی مسائل پر توجہ دیجیے۔ صرف تنظیمی ڈھانچے کو جتانے، تنظیمی ڈھانچے کو بچانے پر اپنی صلاحیتیں نہ جھونکیے۔ پوری قوم، پوری امت کے اصاغر و علماء، امت کی اجتماعیت کو ترجیح دیجیے اپنے ذاتی مفادات پر، اپنی انا پر، اپنی خاندانی عصبیت پر، اپنی علاقائی عصبیت پر، تب جا کر اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ اور آخری بات، اگر اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے ہیں، جوڑنا نہیں ہو سکتا ہے،
اتحاد قائم کرنے کی کوئی اینٹ نہیں رکھی جا سکتی ہے، اللہ کے بندو اپنی زبان کو روک کر رکھو، مسجد کے کونے کو پکڑ لو، کم سے کم خاندان اور گھر سے لے کر قوم اور ملک تک بکھرنے کا ذریعہ نہ بنو، امت کو توڑنے کا ذریعہ نہ بنو۔ اگر حسن بصری نہیں بن سکتے، عبادت، علم، زہد کے مقامات طے نہیں کر سکتے، تو امت کی اجتماعیت کے بکھرنے کا بھی ذریعہ نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔